اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ نصر پر ہم بات کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے کچھ تاریخی پس منظر کی طرف چلتے ہیں، جس سے ہمیں اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ایمان کی پختگی بھی حاصل ہوگی، کیونکہ آج کل جتنی بھی برائیاں معاشرے میں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہم کسی صورت بھی کوئی غلط کام نہ کریں۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جب غیر مسلم امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور غیر مسلم ان پر ایسے ٹوٹ پڑے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، کفار کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت اور موت اور آخرت سے نفرت کرو گے۔ اور آخرت سے نفرت انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کا ایمان کمزور ہو جائے، وہ گناہگار ہو، اور آخرت کے دن سے پھر وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے دن سے اسے فرار حاصل ہو جائے اور کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ چلیے ایمان کی مضبوطی حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی پختگی حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو اس حوالے سے بیان کیا جائے گا وہ سورہ فیل کا ہے۔ اور سورہ فیل میں جب ہاتھیوں کا لشکر، ابراہا کا لشکر حملہ آور ہوا اور وہ کعبہ کی دیواریں ڈھانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اوپر پرندوں کے جھنڈ نازل کر دیے جو کنکریاں پھینکتے تھے ان کے اوپر، اور وہ جس جگہ لگتی ہے ان کے جسم کا ٹکڑا وہاں سے جلد اترنا شروع ہو جاتی اور خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ اور یہ واقعہ تمام لوگوں نے دیکھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن قبل کا واقعہ ہے، اور اس وقت ان کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ واقعہ ان سب عرب کے لوگوں نے دیکھا۔ اور یہ واقعہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ذات ہے جس کا وہ گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت کر رہی تھی، وہ یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں اس پر پختہ ایمان لانا ہے، زبان سے بھی اس کی تصدیق کرنی ہے اور دل میں بھی اس پر ایمان لانا ہے مکمل طور پر۔ دوسرا واقعہ جو یہاں پر اسی حوالے سے بیان کیا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے لگا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اتنے عرصے میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پائے، ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اپنی تمام عمر سچائی میں گزار دی تو وہ کسی غلط بات کی طرف کسی کو لے کے جائے گا؟ تیسری بات جو ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کافی ہے وہ غزوات کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی، غزوہ بدر، احد، اور کتنی جنگیں لڑی، اور سب کی سب میں شروعات میں تو ان کی تعداد مسلمانوں کی بہت کم ہوتی تھی اور کفار ان سے دگنے سے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ تو بہت زیادہ اس بات کی امکان تھے کہ اگر کسی بھی جنگ میں مسلمان ہار جاتے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو اسلام کسی صورت مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ اتنے جنگیں ہیں کہ کسی ایک میں بھی ایسا واقعہ ہو جاتا تو اسلام مکمل نہیں ہو پاتا تھا، اور عرب کو اور کفار کو یہ بات مل جاتی اور پھر وہ اس پر شور مچاتے اور اس پر خوش ہوتے کہ یہ اسلام، یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور جب تک
قرآن اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مکمل نہیں ہو گئے تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہے، تمام مسلمان بھی محفوظ رہے۔ تو انہیں محفوظ رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اسی کے اندر سے ایک اور بات جو نکلتی ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مال کے یا سردار بننے کے خواہش مند تھے تو بجائے ان کو اتنی آفرس دی گئی، ان کو اتنی مرتبہ کفار آ کے کہتے رہے کہ آپ ہم سے اتنا مال لے لیں، آپ سرداری لے لیں، سب کچھ کہا گیا، تو انہیں پھر جہاد کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اتنا مشکل رستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی جب سب کچھ ان کے قدموں میں تھا؟ تو اس بات سے ہمیں اور اس پر مضبوط یقین ہوتا ہے کہ ان کی تمام رہنمائی جو مسلمان جس پر عمل کر رہے ہیں تمام سچی۔ اور اس جدید سائنسی دور میں جو آ کے تحقیقات کے بعد مختلف سائنسدانوں کی تحقیقات کے بعد جو چیزیں سمجھ لگی، وہ کون سی ذات تھی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس وقت اس دور میں بتا دیا کہ زمین بیضوی شکل کی ہے، سورج روشنی دیتا ہے جبکہ چاند روشن ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں۔ اور فرمایا گیا سورہ رحمان میں کہ دو دریا ایسے ہیں کہ جن کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور کیسے بارش کا سارا نظام قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، ہوا بادلوں کو لے کے جاتی ہے اور سارا معاملہ قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ تو یہ اس دور میں جو آج کی سائنسی تحقیقات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ذات نے یہ چیزیں بتائی؟ تو یقیناً وہ ذات ایک ہی ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیسے اتنے کم تعداد میں مسلمانوں نے اتنی زیادہ تعداد کفار کو جو اسلحے سے بھی لبریز تھے ان کو کیسے شکست دے دی؟ کیسے حضرت علی نے غزوہ خیبر میں مرغب کو شکست دی، غزوہ احزاب میں عمر بن عبد الوقت کو شکست دی؟ یہ معاملات کیسے ہوئے؟ کون تھا؟ کون سی ذات تھی جس نے مسلمانوں کو ان سب کو اتنی طاقت دے دی کہ انہوں نے اتنے بڑے پہلوانوں کو، اتنے سرماؤں کو شکست دی؟ وہ ذات یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اور فرما دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس شخص میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یقیناً زندگی کے ہر پہلو کی ہدایت ہمیں قرآن پاک سے مل جاتی ہے۔ تو ایسی کون سی ذات ہے جس نے ہمیں لیٹنے، بیٹھنے، اٹھنے، کھانے، پینے، نیز ہر چیز کی تعلیم ہم تک پہنچا دی کہ ہم یہ کیسے کریں؟ وہ ذات یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ کوئی اور جس نے ہمیں اس مخلوق کو خالق نہ ہو وہ اتنی زیادہ رہنمائی فراہم کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ اور 1,24,000 پیغمبر آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ اتنی تعداد میں لوگ آئے اور ایسی سیکوینس سے آئے اور سب نے ایک اللہ کے ہونے کا پیغام دیا؟ تو یقیناً کوئی نہ کوئی ذات تو موجود ہے جس نے ان سب کی رہنمائی فرمائی، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ سورہ نصر کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تو اس سے باقی ہمیں تفصیل ملے گی۔ دین مکمل ہو گیا تو مسلمانوں کا مشن بھی مکمل ہو گیا۔ تو اس بارے میں ترجمہ آپ سورہ نصر کا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، تو یہاں پہ فتح سے مراد کسی ایک مارکے میں فتح نہیں بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ وقت بھی آ چکا تھا دین کے مکمل ہونے کے بعد، کیونکہ پہلے تو لوگ ایک ایک کر کے یا ایک کم تعداد میں دین میں شامل ہو رہے تھے، اب لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو فرمایا گیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ تو یقیناً یہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کا کلام ہی ہے کہ فتح یابی حاصل کرنے کے بعد بھی اگلا جملہ آتا ہے کہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔
بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو اب فتح یابی حاصل کرنے کے بعد اس کا جو بھی کوئی اور مشن ہوتا تو وہ اس طرف چلا جاتا، لیکن یہ آخری جملے جو ہے ان سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ مشن حاصل کرنے کے بعد بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ان آیات سے اکثر کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ کئی صحابہ یہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ مشن مکمل ہو گیا اور قرآن کی آیات بھی اتر آئی ہیں، وہی نازل ہو گئی ہے، تو یقیناً اب مشن ختم ہو جانے کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ ان واقعات سے ہمارے ایمان میں مضبوطی و پختگی عطا فرمائے، آمین۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے